نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ حضرت حکم مستحکم اور رفقائے بزم، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی حیات اور بقا و ارتقاء کے لیے عفت و عصمت کا تحفظ کلیدی مقام رکھتا ہے۔ امتوں کے زوال و انحطاط کا سب سے بنیادی سبب اخلاقی بے راہ روی اور جنسی آوارگی ہوتا ہے۔ سقوط اقوام کی تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ یونانیوں کا زوال ہو، رومیوں کا سقوط ہو یا موجودہ تہذیب کا کھوکھلا پن ہو، سب کے پس پردہ جنسی اور صنفی بے راہ روی کا طوفان بلاخیز کار فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عفت و عصمت پر خاص توجہ دی ہے اور اس تعلق سے ایک مکمل نظام پیش کیا۔ حضرات، اسلام کی نگاہ میں عفت و عصمت انسانی زندگی کا جوہر بیش بہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر مرد و عورت کو پابند بنایا ہے کہ اس آبگینہ عفت و عصمت کا ہر صورت تحفظ کیا جائے اور کسی بھی طرح اس میں بال نہ آنے دیا جائے۔ یہ انسان کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور عقلی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید کے ساتھ عفت و عصمت کی حران اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ اسلام میں عفت و عصمت کا مقام نامی کتاب صفحہ نمبر 55 پر حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول منقول ہے۔ فرماتے ہیں الکمال فی الثلاثہ العفت فی الدین والصبر علی النوائب وحسن التدبیر فی المعیشہ، کہ کمال 3 خصلتوں میں ہے۔ نمبر 1 دین کے اندر عفت و پاک دامنی، نمبر 2 مصائب پر جمے رہنا، نمبر 3 زندگی میں حسن تدبیر۔ اور اسی طرح اسی کتاب کہ اسی صفحے پر حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو سب سے پہلا تاکید حکم اللہ رب العزت نے شرمگاہ کی حفاظت کا فرمایا تھا اور حکم دیا تھا لا تزرعوا الا فی حلال۔ سامعین باتمکین، اللہ رب العزت کے نزدیک عفت و عصمت اور پاک دامنی بڑی محبوب شے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر لوگوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس حکم کو پاسداری کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما۔ اور اسی طرح حافظین فروج کو کامیابی و کامرانی کی خوشخبری سناتے ہوئے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے بارے میں سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں وما علینا الا البلاغ۔